بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی چیز جو شیطان سے بچنے کے 10 اسباب میں سے چوتھا سبب قراءت سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی قراءت اور تلاوت۔ صحیح میں یہ صحیح مسلم، ترمذی، احمد کی روایت ہے۔ حضرت سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ قبور کہیں قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب وَإِنَّ الْبَيْتَ، اب صحابہ کو صرف اتنا کہا آپ نے، کیا مطلب ہے گھر کو قبرستان نہ بنانے کا؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں تھوڑی وضاحت بھی ہے، اور یہاں خود بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر کیسے قبرستان کے جیسا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی دلیل اور یہاں اشارہ کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، مطلب قبر پہ نہیں کی جائے گی۔ حج ہمارے دفن کرنے کے بعد بدعتی عمل ہوتا ہے، الف لام میم اور آمن الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، اپنے گھروں میں دوسری حدیثوں میں کہ گھروں میں نماز پڑھو، نوافل کا اہتمام۔ آپ فرض یہاں پڑھ رہے ہیں تو نوافل، تہجد، کچھ نمازیں گھر بھی پڑھو۔ صحابہ کرام کو اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام اچھی طرح جانتے تھے، جو آج کے مسلمان نہیں جانتے، کہ قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی تو قبر پر مسجد کیسے بنے گی؟ آج ہمارے شہر میں، ہندوستان کے بہت سے شہروں میں آپ جائیے، بعض شہر میں تو آپ کو ایسا ملے گا کہ شاید ہی، یعنی کچھ ہم جب اکولا پہلی بار گئے تھے بتاتے کہ ایک بھی مسجد، بہت بڑا شہر ہے، بہت سی مساجد تھی دیوبندی اور بریلویوں کی، اس وقت انہوں نے بتایا شروع میں جب ہم گئے کہ ایک بھی مسجد یہاں ایسی نہیں ہے جس میں قبر نہ ہو، ایک بھی۔ صاف اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مسجد بنا لی۔ انبیاء کی قبروں کو پوج نہیں رہے ہیں، ان قبروں پر مسجد بنا لی، اللہ کی عبادت۔ تو اگر قبروں پر مسجد بنا کر اللہ کی عبادت کرنا لعنتی کام ہے، تو خود قبروں کی عبادت کتنا لعنتی کام ہوگا، کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا، سوچئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب گھروں پہ نماز پڑھو۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جانتے ہی نہیں ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اور انہیں یہ مسائل بتا کر یہ مسائل میں مت پڑھو، اختلاف ہے، ناراض ہوتے ہیں، ارے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ توحید اور شرک بتانا انتشار پھیلانا ہے، تو دعوت کا کام بند کر دیجئے۔ آپ بھی مت بتائیے کہ جو کر رہا ہے پھر ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے کبھی ذکر کیا تھا، صوت الحق میں ایڈیٹر تھا، تو ایک ہمارے غازی عزیر صاحب سعودی عرب سے، انہوں نے لجنہ دائمہ سعودی عرب کے فتویٰ دینے والی کمیٹی کا ایک استفتاء اور اس کا جواب مجھے فوٹو کر کے انہوں نے بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ اس کو آپ چھاپ دیجئے صوت الحق میں۔ میں نے چھاپا بھی تھا ترجمہ کر کے۔ اس میں یہ دیا تھا کہ امریکہ کا ایک نو مسلم اسلام قبول کیا، اس نے اسلام کو، اس نے خود بیان کیا کہ میں نے مسلمان ہوا نیا، میں نے دیکھا تبلیغی جماعت والوں کو کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، تو مجھے دین سیکھنے کا شوق تھا، کہا ان کے ساتھ رہوں گا تو دین سیکھوں گا۔ چنانچہ ان کے ساتھ میں نکل گیا، رشیا گئے، رشیا میں جماعت میں۔ تو اس درمیان ہم لوگ کئی ایسی مسجدوں میں مقیم رہے جس میں قبریں تھیں، وہاں ٹھہرے، نمازیں پڑھی، جو کرنا تھا ان کے طریقے کے مطابق کیا۔ اس کے بعد جب میں لوٹ آیا، اور لوٹنے کے کچھ دنوں بعد مجھ سے ایک مسلمان ملے جو کافی علم رکھتے تھے، میں نے ان سے اس بات کا، اس واقعے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ رشیا جب ہم گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ بہت سی مسجدوں میں قبریں ہیں، ہم وہاں ٹھہرے بھی، نمازیں بھی پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، لعنتی کام ہے، اور جن نمازوں کو آپ نے ایسی مسجدوں میں ادا کیا ہے وہ نمازیں آپ کی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کو وہ نمازیں دہرانی چاہیے۔ تو وہ چونکے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شوق لگا، میں چونکا کہ یہ خود دین سکھانے کے لیے نکل رہے ہیں، اور ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو شک ہوا کہ وہ بھی دین جانتے ہیں، آپ بھی ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ کو کچھ حدیثیں بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ علماء کی کمیٹی سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ کیا وہ نمازیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ واقعی نہیں ہوئی اور مجھے دہرانا چاہیے، اور کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ایک عام آدمی کو؟ تو انہوں نے پہلا جواب یہ دیا، اس کا جواب کا میں اپنے الفاظ میں خلاصہ، کہ جو نمازیں، پہلے یہ جواب دیا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا یہ ایسی جماعت ہے جن کے ہاں عقیدے کا علم نہیں کے برابر ہے، بہت کم ہے، اس پر زور ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے۔ اچھی طرح سنیں، اور میں جانتا ہوں کہ میری یہ بات سن کے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن ان کو میں عرض کروں گا بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ آپ اس بات کی سچائی پر غور کیجیے، دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیجیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عقیدہ نہیں سیکھ رہے ہیں یا عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت برباد ہوگی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں
اس میں آپ کسی بھی عالم سے رجوع کر لیں کہ ایک آدمی کا عقیدہ اگر خراب ہے اور بڑے فضائل پہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس کی نیکیاں فضیلتیں حاصل ہوگی اسے؟ ہاں، علم رکھنے والا آدمی فوراً جواب دے گا کہ قطعی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے کی کیا حیثیت؟ اور یہ مضمون صرف ایک آیت میں نہیں ہے، بہت سارے مقامات پر ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے اس وجہ سے چونکہ ان کے یہاں عقیدہ صحیح نہیں ہے اور علم بہت کم ہے، جہالت ہے، اس کا غلبہ ہے، لہٰذا تبلیغی جماعت میں جانا اسی کے لیے ٹھیک ہے، درست ہے جو علم والا ہو اور جانے کے بعد ان کے عقائد کی اصلاح کرے، ان کی غلطیوں کو درست کرے، ان کو صحیح دین اور عقیدہ بتائے۔ ایسے آدمی کو جانا چاہیے، جاہل کو نہیں جانا چاہیے، عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہی وہ نمازیں جو آپ نے ایسی مساجد میں پڑھی ہیں، یہ علماء کی کمیٹی، سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی کا جواب میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اگر جو وہ نمازیں جو تم نے ایسی مسجدوں میں پڑھی ہیں جن میں قبریں تھیں تو وہ نمازیں آپ کی نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ آپ انہیں دہرا لیں۔ اس لیے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو بخاری مسلم میں متعدد طرق سے واقع ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں دلیلیں اور حدیثیں بہت ساری ہیں، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو کام لعنتی ہے وہ کیسے ہوگا، کیسے شریعت میں صحیح ہوگا۔ انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر بیان کر کے کہا کہ تم کو وہ دہرانی چاہیے۔ ہاں، تو یہ میں نے اس تناظر میں بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ کتنی صاف تعلیمات ہیں حدیث کی کہ مسجد قبر پر نہیں ہوگی، مسجد میں قبر نہیں ہوگی، مسجد کے احاطے میں بھی قبر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، آگے پیچھے سب آ گیا، منع ہے۔ ہاں، قبروں کی تعظیم ہوگی، وہ عبادت گاہ نہیں ہے قبرستان یا قبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور ہمارے اس مضمون سے متعلق اگلا جملہ ہے کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شیطان جب داخل ہی نہیں ہوگا تو آپ فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان نہیں آئے گا تو جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، آسیب نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں ہوگی۔ لہٰذا گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے کا رواج ڈالنا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ یہ چوتھا سبب تھا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔